بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیو، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی کہ ان کو کیسے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیغمبری ملی اور کیسے یہ اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، کتنے اور کب ان کو معجزات ملے۔ کہتا ہے کہ جنون کا جوش رہنا چاہیے، ضبط کی تاکید ہے، خاموش رہنا چاہیے۔ قصہ موسیٰ سبق ہے ہوش والوں کے لیے، کس طرح عشاق کو خاموش رہنا چاہیے۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عقد کیا تھا، تو اس کے بعد کئی سال تک مدین میں مزید مقیم رہے۔ کئی سال تک مدین میں مقیم رہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن مصر جانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت ان کی پیاری بیوی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاملہ تھیں۔ جب وہ مدین سے روانہ ہوئے تو رات بھی اندھیری تھی اور سردی کا شباب تھا، یعنی سخت سردی کا موسم تھا۔ وہ بکریوں کا گلہ لے کر توکل علی اللہ کر کے مصر کی طرف روانہ ہوئے، مگر رات اندھیری ہونے کی وجہ سے وہ راستہ بھول گئے۔ ان کی بکریاں بھی متفرق ہو گئیں اور اتفاق کی بات کہ بیوی کو بھی درد ذا شروع ہو گیا۔ تو ان حالات و واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان اور حیران تھے کہ وہ ان حالات میں کیا کریں، کیونکہ وہ راستے سے بھی بھٹک چکے تھے۔ بکریاں بھی متفرق ہو گئیں جو کہ قابو سے باہر ہو رہی تھیں۔ بیوی کو درد ذا شروع ہو گیا۔ رات بھی بہت اندھیری تھی، موسم بھی سخت سردی کا تھا، مگر ان کی مسافرت کا کوئی انتظام نہ تھا۔ پریشان حال تھے کہ کیا کریں۔ سردی میں تاپنے کے لیے آگ بھی نہ تھی، چکماق کمانے سے بھی آگ نہ نکلی۔ ان مصائب کی تاریکیوں میں دفتن دور سے ایک آگ نظر آئی، مگر وہ حقیقت میں دنیوی آگ نہ تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نور کا جلال تھا یا حجاب باری تعالیٰ تھا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ظاہری آگ سمجھ کر گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں، شاید اس آگ کا ایک شعلہ لا سکوں یا وہاں پہنچ کر کوئی راستے کا علم ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ اس پاک میدان میں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عجیب منظر دیکھا۔ وہ یہ کہ ایک درخت میں زور و شور سے آگ لگ رہی ہے، اور آگ جس قدر زور سے بھڑکتی ہے، درخت اسی قدر زیادہ سرسبز ہو کر لہلہاتا ہے، اور جوں جوں درخت کی سرسبزی و شادابی بڑھتی ہے تو آگ کا اشتعال تیز ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کے نزدیک جانے کا ارادہ کیا کہ شاید درخت کی کوئی شاخ آگ سے جل کر نیچے گرے تو میں اسے اٹھا لوں اور اپنے کام میں لاؤں۔ لیکن جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے نزدیک جاتے، آگ اتنے ہی ان سے دور ہو جاتی تھی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر واپس لوٹتے تو آگ بھی واپس لوٹ آتی تھی۔ اس حیرت و دہشت کی حالت میں ایک آواز آئی، میں تیرا رب ہوں۔ گویا کہ وہ درخت بلا شبہ اس وقت ٹیلی فون کا کام کر رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یا موسیٰ سنا تو کئی بار انہوں نے لبیک کہا اور عرض کیا کہ میں تیری آواز سنتا ہوں اور آہٹ پاتا ہوں، مگر یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ تو کہاں ہے۔ تو اس وقت غیب سے آواز آئی کہ میں تیرے اوپر ہوں اور تیرے ساتھ ہوں، تیرے سامنے ہوں، تیرے پیچھے ہوں، اور تیری جان سے زیادہ تجھ سے نزدیک ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر جوہر سے اور اپنے ایک ایک بال سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں میں جوتیاں تھیں، ان کو اتار دینے کا حکم دیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوتیوں کا اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، ہم نے تمام جہان میں تجھے نبوت اور رسالت اور شرف مکالمہ کے لیے چھانٹ لیا ہے، اس لیے آگے جو احکام دیے جائیں ان کو غور سے سنو۔ اس میں خالص توحید، ہر قسم کی بدنی و مالی عبادت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقام طویٰ مقدس وادی میں ہم کلام ہوئے، جس کی وجہ سے ان کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرما کر ہدایات و تعلیمات بھی دیں تاکہ وہ لوگوں کو توحید کی تعلیم دے اور فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کا حال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں کہ وہ آگ لینے گئے
اور ان کو پیغمبری مل گئی۔ بہرحال اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور جلیل القدر رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کرام علیہ السلام کے سچے دین کی تلقین اور فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کی رہائی کی خدمت کے لیے چن لیا۔ اب وادی مقدس طویٰ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مدین میں راستہ بھٹک چکے تھے، آج مصر جیسے متمدن ملک کے سربراہ کی رہنمائی کے لیے منتخب ہو چکے ہیں۔ جو کل تک بکریوں کو چرایا کرتے تھے، وہ آج انسانوں کی قیادت کے فرائض کو انجام دینے کے لیے منتخب ہو چکے ہیں۔ جو نصاب زندگی کل بکریوں کی چرائی سے شروع ہوا تھا، آج وادی مقدس طویٰ میں اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق حضرت انسان کی گلہ بانی پر تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اور کل تک گلہ بان آج ہادی بن رہا ہے ہادی بن رہا ہے۔ واہ خدایا تیری قدرت کاملہ کی شان۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر بکریاں چراتے وقت سہارا کیا کرتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے درختوں سے جھاڑتا ہوں، اس کے علاوہ دیگر ضروریات بھی اس سے پوری کرتا ہوں، مگر یکا یک جذبہ شوق کی جگہ محبوب حقیقی کا پاس ادب دل میں چٹکی لیتا ہے، لہٰذا وہ ادب کی خاطر خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا تو اچانک اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حیرت زدہ واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے، دہشت کے تقاضے سے متاثر ہو کر بھاگنے لگے۔ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے ہی تھے کہ آواز آئی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصل حالت میں لوٹا دیں گے۔ مگر قربت الہی نے اطمینان و سکون کی حالت پیدا کر دی، انہوں نے بے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس عمل کے مطابق یہ لاٹھی پھر اپنی اصل حالت میں آ گئی۔ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر بغل سے مسل کریں، پھر دیکھیے کہ وہ مرض سے پاک اور بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسری بڑی نشانی یا معجزہ تھا چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ ہماری جانب سے تمہاری نبوت اور رسالت کی دو بڑی نشانیاں ہیں، یہ تمہارے پیغامات صداقت اور دلائل براہین حق کی تائید کریں گی، لیکن جس طرح ہم نے تمہیں نبوت سے نوازا ہے اسی طرح تم کو یہ دو عظیم الشان معجزے بھی عطا کیے تاکہ ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرا دیں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اب جاؤ فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھاؤ۔ انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے، اپنے غرور، تکبر اور انتہا ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، سو ان کو غلامی سے نجات دلاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی کمزوریوں کے بارے میں چند وجوہات بھی پیش کیں جو کہ حقائق پر مبنی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کلیم اللہ کی مروزات سنی اور جو کچھ انہوں نے مانگا ان کو عطا فرما دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔